قاہرہ صاحب، سپریم جو پارلیمنٹ ہے وہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے اور عدالت بھی ایک آئینی ادارہ ہے. یہاں تو اکانومی آف پاورز کا اصول چلتا ہے. نہیں، لیکن ایک بات میں معذرت چاہتا ہوں، بات روک رہا ہوں. ایک بات یاد رکھیے کہ دونوں آئینی ادارے ہیں. پارلیمان سپریم کورٹ کو جنم دیتی ہے. پارلیمان سپریم کورٹ کی حیثیت بدل سکتی ہے. پارلیمان سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 1 کر سکتی ہے، 101 کر سکتی ہے. پارلیمان سپریم کورٹ کے اوپر ایک نئی عدالت یعنی کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ، یہ سارے اختیارات پارلیمان کے ہیں. عدالت پارلیمان کے بارے میں ایک لفظ کی لیجسلیشن نہیں کر سکتی. تو یہ جو سپریمیسی ہے، ٹرائیکاٹمی آف پاور ایک اور چیز ہے. لیکن قانون سازی، اس ملک کے اداروں کا رول تعین کرنا، اس ملک میں حکومت کے فیصلے کرنا، یہ صرف اور صرف پارلیمنٹ کا اختیار ہے. یہ عدالت کا اختیار نہیں ہے اور دونوں برابر نہیں ہیں. کہا یہ جاتا ہے قاہرہ صاحب، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جس ملک میں ریٹن کانسٹیٹیوشن ہو، سپریم کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اور باقی ادارے اس کے تابع ہوتے ہیں، اور عدالتیں بھی کانسٹیٹیوشن کی پیداوار ہیں، پارلیمنٹ کی پیداوار نہیں. خیر یہ ایک دوسری بحث ہے. سوال یہ ہے کہ ایک ہے آئندہ کے لیے قانون سازی کرنا تاکہ عدالت آپ کے دائرہ کار میں تجاوز نہ کر سکے، داخل نہ ہو سکے، لیکن ایک فیصلے کو سادہ قانون سازی کے لیے غیر مؤثر کرنا. یہ ایک روایت اگر پڑ گئی تو پھر ہر دفعہ ایسا ہوگا کہ جس کی بھی اکثریت ہوگی وہ کسی بھی عدالتی فیصلے کو غیر مؤثر کر دے گی. ارشاد عارف صاحب، روایتیں اچھی ڈالنی چاہیے پارلیمان کو بھی اور عدالت کو بھی. عدالت بھی اپنے اختیار سے بہت متجاوز ہو چکی ہے. ہمارے ملک کا تو عذاب ہی یہ ہو گیا کہ کچھ اختیار عدالت اپنے پاس کھینچ کے لے گئی ہے اور وہ بھی ایگزیکٹو اتھارٹی انجوائے کرنا چاہتے ہیں. وہ بھی بلا کے ساری بیوروکریسی کو اور سیاستدانوں کو وہ بھی کھڑا کر دیتے ہیں اور اختیار کہ میں تمہیں ابھی میں تمہیں نوٹس دیتا ہوں اور ابھی تیرے خلاف پروسیڈنگ کرتا ہوں، کیونکہ رول میں نہیں ہے. عدالت کا جج جو ہے وہ آل مائٹی نہیں ہوتا، وہ بھی کسی قانون قاعدے کا پابند ہوتا ہے. یہ بات بھی درست ہے کہ عدالت کا احترام ہونا چاہیے اور عدالت کے فیصلوں کو کسی قانون سے سیٹ اسائڈ کرنے کی روایت نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر عدالت ضد بازی میں اپنے اختیار سے تجاوز کرتی ہے اور ایک واضح قانون کی موجودگی کے باوجود اس سے ماورا فیصلہ دیتی ہے تو کیا فیصلہ ماننا چاہیے؟ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ جو دنیا میں ایک آئین کا آپ نے فرمایا، اس آئین کو جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق چلنا ہے پارلیمان نے بھی، سارے اداروں نے. لیکن اس آئین کو امینڈ کرنے کا، ترمیم کرنے کا، اس کو بدل کے نیا آئین بنانے کا اختیار صرف پارلیمان کے پاس ہے. عدالت اس کا فل اسٹاپ بھی نہیں بدل سکتی. تو میں نے بار بار کہا نا کہ عدالت کا احترام اپنی جگہ، لیکن عدالت پارلیمنٹ کے برابر نہیں ہے. قاہرہ صاحب، ہوگا یہ جو نظر آ رہا ہے کہ آئندہ کوئی بھی لٹیگنٹ جو ہوگا، جو متاثرہ فریق ہوگا، وہ عدالت میں جائے گا اور عدالت جب فیصلہ کرے گی ایک ریگولیٹری اتھارٹی کے طور پر، جوڈیشل اتھارٹی کے طور پر، چونکہ کسی فریق کو پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل ہے تو وہ اس فیصلے کو غیر مؤثر کر دے گا. تو پھر اپوزیشن کہاں جائے گی اور عام آدمی کہاں جائے گا جو عدالت سے انصاف لینے جاتا ہے؟ ایسے نہیں ہے جی، ایسے نہیں ہے. سوری، اس کو اس طرح سے دیکھ، آپ کا حق ہے دیکھنا، میں نہیں کہتا آپ نہ دیکھیے. میرا دیکھنے کا انداز یہ ہے کہ اگر ایک واضح آئینی حکم یا ایک واضح قانون کی موجودگی میں عدالت ماورا اس سے اوپر اٹھ کے کوئی فیصلہ کر رہی ہے تو اس فیصلے کو ضرور چیک کرنا چاہیے. نظر ثانی کی درخواست حکومت نے نظر ثانی کی درخواست دی ہے تو وہ اسی لیے دی ہے کہ اس پہ نظر ثانی کی درخواست دی گئی ہے، وہاں یہ ثابت کریں کہ یہ ماورائے آئین ہے. میری گزارش سنیے عارف صاحب، آپ سپریم کورٹ کو پارلیمان کے برابر کھڑا کر رہے ہیں یا بلکہ اس سے بھی زیادہ اوپر لے جا رہے ہیں. میں نہیں لے جا رہا. میں سپریم ادارہ صرف پارلیمنٹ کو مانتا ہوں، باقی سارے ادارے اس کے بعد. میں اس کے سبسیڈیٹ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ اس کی پیداوار ہے. آئین اس کی وہ پیداوار نہیں ہے ان کی، وہ عوام کی رائے کی پیداوار ہے. سوال یہ ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو اپیل ہے نا، یہ ریویو ہے. ریویو تو یہ ہے نا جی کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ اس کو دیکھیے. لیکن اگر واضح حکم کی مخالفت ہے اور واضح ہے تو یہ پارلیمان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہو سکتا. جی ٹھیک. ہاں، یہ بات درست ہے کہ سپریم کورٹ کا احترام ہونا چاہیے، لیکن سپریم کورٹ کو اپنا احترام کروانا بھی چاہیے.
جی صحیح ہے. اچھا قاہرہ صاحب، ابھی خواجہ آصف صاحب کے انکشافات سامنے آ رہے ہیں، ان کو خدشہ لگ رہا ہے کہ اکتوبر نومبر میں شاید یہ الیکشن کا عدم قرار دے دیا جائے اور یہ حکومت چلتی بنے. تو کیا اس طرح کے خدشات اور موجودہ جو اس وقت پاکستان کے اندر جن حالات کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پیپلز پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ یہ خدشات موجود ہیں؟ پیپلز پارٹی تو جی کسی فورم پہ بیٹھ کے اس کا فیصلہ کر سکتی ہے، کسی فورم پہ بیٹھ کے اس کا فیصلہ کر سکتی ہے. میں تو پیپلز پارٹی کے رائے کا اکیلے فیصلہ نہیں دے سکتا، لیکن ملک کے اندر کھینچا تانی کا ایک عمل تو بڑے طویل عرصے سے جاری ہے جو بڑا افسوسناک ہے، تکلیف دہ ہے اور اس کو بہتری نہیں ہونی اور اس سے خرابی بڑھ رہی ہے. لیکن میں یہ کہوں کہ جی میرے پاس کوئی انفارمیشن ہے، خواجہ صاحب نے اگر بات کی، تجربہ کار بندے ہیں تو وہ چیزوں کو اس طرح دیکھ رہے ہوں گے جس طرح موڈ ہے اس وقت اداروں کا. تو میرا خیال ایسا کر نہیں. قاہرہ صاحب اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ اس کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، فارم 47 کی حکومت بنائے گی. اب اس نے اچانک پی ٹی آئی نے نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا. ایک تو طریقہ وہی تھا جو چل رہے تھے کہ جی وہ ٹریبونلز میں جائیں، اس میں بھی خاصی رکاوٹیں ہیں. تو یہ جو موجودہ ایک بحرانی کیفیت ہے یا عدم استحکام ہے، اس سے نکلنے کی ایک صورت یہ الیکشن، نئے الیکشن والی مولانا فضل الرحمان صاحب جس طرح کہتے تھے، یہ اب سمجھتے ہیں کہ قابل عمل بات ہے یا وہی بہتر ہے کہ جی وہ چلتا رہے جس طرح سے معاملہ چل رہا ہے، چلتا ہی جائے؟ ارشاد عارف صاحب، قبل از وقت انتخاب ایک جمہوری عمل ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نظام نہیں چل رہا تو الیکشن کرائے جاتے ہیں. لیکن ایک فریق کے اس طرح جبر کی بنیاد پہ اس کی اس مخالفوں، اپنے مخالفوں کی تصدیق کر کے، توہین کر کے، بدتمیزی کر کے اور اپنی رائے مسلط کرنے کا جو رواج ہو گیا ہے، وہ نہ صرف سیاستدانوں میں ہوا ہے، وہ اس وقت علماء میں ہو گیا ہے، مذہبی جماعتوں میں، وہ وکلاء میں ہو گیا ہے، وہ صحافیوں میں ہو گیا ہے، یہ وہ ہماری اداروں میں ہو گیا ہے. یہ بہت خطرناک ہے، اس کو سب کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. بالکل عدالت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اپنے دائرہ کار میں رہے. سیاستدانوں کو بھی اپنے دائرہ کار میں رہنا چاہیے. پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں اپنے الیکشن کو اپنے وقت پہ کرنا چاہیے. پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ کہ ہم الیکشن کمیشن کو بھی نہیں مانتے، پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ کہ ہم ٹریبیونل کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ وہاں پہ ٹریبیونل کے جج وہ ہوں جو ہم کہتے ہیں. اور کیونکہ اس سے پہلے کوئی ریٹائرڈ جج تو کبھی لگا ہی نہیں نا جی ٹریبیونل میں، حالانکہ ہمیشہ لگے رہے ہیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر گئی ہوئی ہے، پھر بھی کہتی ہے نہیں. تو پی ٹی آئی ہی واحد ملک کی جماعت ہے جس کے سارے نخرے برداشت کرنے ہیں، جس کی ڈکٹیشن پہ اس ملک کے فیصلے ہونے ہیں. انہوں نے بھی کہیں بیٹھنا ہے. اس میں دو طریقے ہیں، ایک اس کا آئینی ریمیڈی ہے، لیگل ریمیڈی ہے، اور دوسری ریمیڈی پولیٹیکل ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، وہ وہاں بات کرنے کو تیار نہیں ہے. ارشاد عارف صاحب، کیا ہمیں 2018 کے انتخاب پہ اعتراض نہیں تھا؟ آپ کو نہیں تھا؟ سارے پاکستان کو نہیں تھا؟ ہم لوگ بیٹھے تھے کہ نہیں؟ عمران خان صاحب کی حکومت بنوائی گئی تھی، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. کیسے چلائی گئی مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے. تو وہ کوئی دودھ نہائے ہیں کہ وہ کہیں جی بس ہم بھی سچے ہیں، ہم بھی اچھے ہیں. نہیں تو قاہرہ صاحب اس وقت بھی مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان، باقی جماعتیں نئے الیکشن کا مطالبہ کرتی تھیں، اس وقت بھی کی جاتی تھی، لانگ مارچ بھی ہوتے تھے. جی مطالبے کرنے میں کیا رہے، کرتے رہے جی، لیکن وہ مطالبہ جائز بھی نہیں ہے اور پورا بھی نہیں. نہیں، لیکن اپوزیشن کے لیے راستہ کون سا ہے؟ عدالت میں وہ جائیں، عدالت سے فیصلہ ہو، وہ نہیں ماننا، وہ ٹریبونل بن جائیں، ٹریبونل کو کام نہیں کرنے دینا. 6 مہینے میں انہوں نے فیصلہ کرنا تھا، 6 مہینے میں ٹریبونل رکا ہو. سر قانون سازی کر کے آپ چاہتے ہیں جو حاضر سروس جج ہیں وہ فیصلے نہ کریں، انہیں حکومت چاہتی ہے. آپ نہیں، حکومت چاہتی ہے کہ ہماری مرضی کے ریٹائر جج لگیں گے تبھی فیصلے ہو پائیں گے. 6 مہینے میں فیصلے ہونے تھے. بات نہیں ہے جی، یہ مناسب بات نہیں ہے جی. کیسے نہیں؟ حکومت یہ نہیں چاہتی جی. گزارش یہ ہے، کیا اس ملک کے اندر پہلے ٹریبونل کے اندر ریٹائرڈ ججز وہ کس نے تبدیل کیے تھے؟ اسی حکومت نے، پی ڈی ایم کی حکومت نے وہ تبدیل کیا تھا نا. غرض نہیں ہے، میں نے عرض کیا کہ کیا اس سے پہلے الیکشن کے فیصلے ریٹائرڈ ججز کرتے تھے کہ نہیں؟ نہیں، حاضر سروس ججز کریں تو کیا نقصان ہے؟ سر میں نقصان نفع کی بات ہی نہیں کر رہا، میں اس سے آتا ہوں. پہلے ذرا اس بات کو تو پہلے کر لینا. جی جی.
کیا ماضی میں ریٹائرڈ ججز ٹریبیونلز میں ہوتے تھے کہ نہیں؟ ہوتے تھے. آج بھی اس کا قانون موجود ہے کہ نہیں؟ موجود ہے. ان کو تحفظ ہے. اوکے ریٹائرڈ ججز کس نے لگانے ہیں؟ الیکشن کمیشن نے. حکومت تو نہیں لگانے نا. ٹریبیونل کے فیصلے تو الیکشن کمیشن نے کرنے ہیں. اچھا اگر وہ ہے تو آپ عدالت کو کہہ دیجیے کہ لسٹ ہم دے دیتے ہیں, یہ ریٹائرڈ ججز کی لسٹ ہے, یہ حاضر سروس کی لسٹ ہے. اب جج بھی اگر کہیں کہ جی ہم ہماری مرضی ہے ہم حاضر سروس کی لگائیں گے تو پھر ضد ہے تو ضد ہے, وہ بھی ضد کر لیں گے. گزارش کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے اس ملک کا قانون ری رائٹ نہیں کرنا, نئی ٹریڈیشن نہیں بنانی, اور یہ کوئی اچھی ٹریڈیشن والے نہیں ہیں. ہاں ریٹائرڈ ججز بھی ہو سکتے ہیں, ریٹائرڈ ججز اچھی شہرت والے, وہ قانون موجود ہے, ماضی میں ہوتے رہے ہیں, ان کے لیے ایک نیا قانون نہیں بننا چاہیے. بالکل نہیں.